الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ من یقول کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ لوگوں میں سے بعض کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ جل مجدہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ یعنی کوئی آزمائش آ گئی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی یہ ان کے ایمان کی حالت ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ لوگوں کی طرف سے کوئی فتنہ، کوئی عذاب، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے عذاب کی طرح ہے، اس کی مانند ہے یا اس کے برابر ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور جب اللہ کی بارگاہ سے کوئی مدد پہنچتی ہے، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر تکلیف آ جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو عذاب آ گیا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے، مال غنیمت آ جاتا ہے، فتح مل جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، آسانی آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے بعض لوگوں کا۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر کے دلوں میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے احوال سے واقف ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے۔ یعنی ایمان کی علامت کیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے اللہ کے راہ میں تو بندہ اس کو بھی خوشی سے قبول کرتا ہے، اور جب کوئی آسانی آ جائے تو اس نعمت کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہو تو پھر اسے تکلیفیں اس کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہیں۔ یہ کم ظرف اور بہت ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر تکلیف آ جائے تو وہ ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے کہ بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ الاحد الاحد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ جتنے صحابہ تھے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، ایمان پر قائم رہے۔ ہاں جی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ بڑے شوق سے ایمان لے کے آئے کہ واقعتاً یہ حق ہے، اور لیکن وہ اس پر قائم نہ رہ سکے، تھوڑی سی تکلیف آئی
تو پھر چھوڑ دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی ہے، کوئی اللہ کی نصرت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حرکت وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس حرکت کو کوئی نہیں سمجھتا، ہمارے اس دل کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھتا، کہ ہم صرف آسانیوں کے لیے ہیں، مصیبتوں کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تیرا کیا خیال ہے کہ تم مجھ سے پوشیدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں سارے جہان کے دلوں کا عالم ہوں، سارے جہان کے دلوں سے میں خوب واقف ہوں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، یعنی اللہ جانتا جو ہے دلوں کو، تو اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے گا، ظاہر کر دے گا، اللہ واضح کر دے گا کہ یہ مومن ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو، کہ منافق کون ہیں اور ایمان والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما دے گا، اس چیز کو ممتاز کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ چھپ کے بیٹھے رہیں گے، ہم منافق جو ہیں، یہ منافقوں والا عمل جو ہے کہ ہمیں کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہمارے کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، مجھے خبر ہے، اور میں تمہیں ظاہر کر دوں گا، اس دنیا کے اندر پتہ چلے گا یہ منافق ہے، یہ مومن ہے۔ اور آپ نے دیکھا نا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں پکڑ کر منافقوں کو مسجد سے باہر کر دیا، فرمایا فخرج، نکل جائے یہاں سے، انت منافق، تو منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت نمازیں پڑھنے والے، بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے والے، کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا رہے ہیں اور کہہ نکل جا جہاں سے، تو منافق ہے۔ کہتے مجھے پسینہ آ رہا تھا، اور میں جب میرے پاس حضور آئے نا تو میں کانپ رہا تھا کہ ان کا یہ حال ہے، تے عمر فاروق تیرا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جب حضور مجھے چھوڑ کے آگے گئے تو کہتے میں نے سجدہ اپنا سر سجدے میں رکھ لیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو یہ مت کوئی خیال کرے کہ میری منافقت چھپی رہے گی، چھپتی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ منافق کو ظاہر کر دیتا ہے اور مومنوں کے ایمان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وقال، دیکھیے میں یہاں ایک بات اور جملہ کر دوں، اللہ کو کافر تو واضح ہے، وہ تو اتنا خطرناک نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کافر ہے، لیکن منافق جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا نا، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اللہ جل مجدہ نے منافق کی جو سزا ہے وہ کافر سے زیادہ رکھی ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کافر جو ہے نا مسلمانوں سے کہنے لگے، مومنوں سے کہنے لگے، کہتے ہیں کہ اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پہ چلو نا، چھوڑ دو یہ تم نے جو نیا راستہ پکڑا ہے اس کو چھوڑ دو، ہمارے راستے پر چلو۔ اور پھر کیا ہوگا کہ لنحمل خطاياكم، تمہاری خطاؤں کو ہم اٹھا لیں گے۔ یعنی قیامت کے دن آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نمبر ایک تو قیامت آنی نہیں ہے، مر کے ہم نے مر جانا ہے، پھر اٹھنا نہیں ہے۔ جی ان کا عقیدہ تھا، یہ ویسے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوا بھی تو آپ کی خطاؤں کو ہم اٹھا لیں گے، ہم ذمہ لیتے ہیں آپ کا، آپ ہمارے راستے پہ آئیں، اس راستے کو چھوڑ دیں۔ اور وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان کے گناہوں کو اٹھا نہیں سکیں گے،
اپنے اتنا بوجھ ہوگا کہ وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا تو کسی کا اٹھانا کیسے ہوگا؟ انہم لکاذبون، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بے شک ضرور اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وہ کافر اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس کو واضح کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اسلام میں اچھا کام ایجاد کرتا ہے، اگر کوئی اسلام میں اچھا کام ایجاد کرتا ہے تو اس اچھے کام کی پر عمل کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کے اعمال کا ثواب انہیں بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جس نے اچھا کام ایجاد کیا اسے بھی عطا فرمائے گا، اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمل کیا ہے نا، اس کے عمل میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو برا کام ایجاد کرے گا اور پھر اس پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ عمل کریں گے تو ان کے برے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن جتنے برے اعمال کیے ہوں گے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں تو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے سوال کیا کہ بتائیں کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مال نہ ہو، مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں ڈھیروں ثواب لے کے آئے گا، اس کی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا بہت بڑا۔ پھر منادی آواز دے گا کہ اس کے کسی کے حق رہتا ہو، اس کے یہ بندہ جو پیش کیا گیا ہے آئے، تو لوگ آ جائیں گے، بارک اللہ اس نے میرا فلاں حق مارا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا یوں حق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اپنا حق وصول کر لو۔ ورز کریں گے بارک اللہ کیسے وصول کریں؟ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے لے جاؤ، اس کے ڈھیر سے اس کی نیکیاں اٹھا لو۔ لوگ اٹھاتے چلے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی اور ہیں، باقی ہیں لوگ حساب لینے والے، کہیں گے بارک اللہ ہم تو رہ گئے، نیکیوں کا ڈھیر تو ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا اپنے گناہ جو ہے نا وہ اس کے پلڑے میں ڈال دو، اپنے گناہ، یہاں تک کہ گناہ جمع ہو۔ حضور فرمانے لگے وہ ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آیا، لیکن کیا ہوگا کہ جب معاملہ ختم ہوگا اس کا حساب کتاب کا، تو اس کے پاس ڈھیر جو ہے نا وہ گناہوں کے ہوں گے۔ اللہ حکم فرمائے گا اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ ظلماً کسی کو قتل کرتا ہے، قیامت تک جو ایسا کرے گا، اس کا جو ہے نا بوجھ اور اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جو ہے، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، پہلا قتل دنیا کا ہے، انسانیت کا پہلا قتل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا بوجھ اس پہ، اس گناہ کا جو وہ گناہ اس کے ذمہ بھی لکھا جائے گا جس نے یہ بات ایجاد کی ہے، یہ قتل ایجاد انہوں نے کیا تھا۔ اور قیامت تک کے جتنے قتل ہوں گے ظلماً، اس کا عذاب اس قابیل کو بھی دیا جائے گا۔ جو برا، جو عمل کا اچھا کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو بندے اس کی نیکی پر عمل کرتے جائیں گے، آخر قیامت تک اس نیکی کا ثواب اس کو بھی دیا جائے گا جس نے یہ دعوت دی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس کی دعوت کس نے دی تھی؟
آپ کے نبی نے. کیوں جی؟ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے نا. آپ نمازیں پڑھتے، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. پیغام کس نے دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حکم اللہ کا تھا، پیغام کس نے دیا؟ ہاں جی. حج کے لیے کس نے بلایا؟ ہاں جی. یہ جتنے نیک اعمال ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دعوت دی ہے. اس لیے ساری امت کا قیامت تک جتنی نیکیاں کریں گی اس کا اجر و ثواب حضور کو بھی عطا فرما دیا جائے گا. اس لیے حضور کے برابر کوئی نہیں ہوگا. ہاں جی. یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ کافر جو ہے نا یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ بھی انہی کے ذمہ ہوگا. ہاں جی. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے ہیں. یہ جو بہتان باندھتے ہیں نا، آج باتیں بناتے ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو، حضور پہ درود پڑھا اس کو، اور درس قرآن ہوا ہے، مولا ان سب نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. مولا اپنی بارگاہ سے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ مشکل میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما. میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما. مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما. مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.